حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا، آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے حضور کو جلال آ گئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگی یہاں نہیں، اکیلے میں بات کروں۔ حضور میں نے اکیلے میں، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں۔ نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیے، حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہے، اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آگے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا، تو جناب انس کہتے جب کہا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے، فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی، کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے یہ آباد کیے ہیں، سب نے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا، انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تنابل فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجے کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا، کہ حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تنابل تو فرمایا ہے نا۔ یا حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمایا پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے، حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤ۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بوجھ بلا میں کون ہوں، بتا بلا میں کون ہوں، بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں. حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے. کچھ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے. توہین کے انداز میں نقل اتار، تو کہتے منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے. میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر. کہنے لگا جی ہے ہی ایسا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے، اور نہ کر ایسے. کہنے لگا جی یہ میرا ابو ہے ہی ایسا. فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، اور میں اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں، اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی. میرے حبیب نے دعا فرمائی یا اللہ اللہم سلط علیہ کر، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے. ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے. توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے. کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل جاتا ہے. وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پائیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سے بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا. کہنے لگا بس دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا. شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا اس نے سب کے منہ سونگے، لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف. سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا، اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں ایک لقمہ بھی اس کے وجود. بھائی درندے پھاڑنے آتے کہ کھانے آتے؟ وہ کھایا نہیں، پھاڑ کے چلا گیا. لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے، تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دیے. ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں. تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، معمول سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی. کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے. کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور علی نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی. کہتے حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے. حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا. ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد ہی جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے. بی بی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟
تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی۔ اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہیں۔ کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی، میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں۔ حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے۔ کہتے پہلی بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے؟ میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ پر میں جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا۔ فرمایا میں نہیں مرتی۔ حضرت اسرائیل نہیں آتے، وہ چھو کے گزرے، کہتی بہنیں بھی چلی گئیں، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کہیں گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11.5 سال۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی۔ پھر حضرت علی کے 4.5 سال۔ بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست، لوگ کہتے ہو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں؟ ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا۔ کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے۔ کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا، سلیکٹ مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا۔ فرماتی ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی، جہاد بھی کیا، اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے۔ ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں، اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی، حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا اکیلا ہی دودھ پی گیا، سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا۔ رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا۔ وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے۔ کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں۔ اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے۔ یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ جو زیادہ پکے نمازی پکے، ان سے نہیں معافی ملتی، اور جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے، حضور نے فرمایا اسے معاف کر۔ اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے معافی دے دے۔ حضور کتنی بار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے. ارادہ تھا بحث کروں گا, نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی. ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے میں جب گیا نا, میرے شاگرد ساتھ تھے, مناظرہ کرنے گیا, مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. دو باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے, کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو, کرو سوال, چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا, چلو نا چلو آگے چلو, بڑھو آگے, کرو بات, آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا, دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے, میں مسلمان ہونے آیا ہوں. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا, حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے, یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی, تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی, لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ, کوئی تھکاوٹ, کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا, اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے, عورتیں بھی ساتھ رہتی, کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا, اکیلے رسول پاک صلی اللہ پھر ایک دفعہ پڑھیے گا, ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے. حضور نہ سیر کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے, خیمے لگے تھے, پڑاؤ کیا, محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا, بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے, حضور نے کہا اتنے دینے. اب بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ, وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں, اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا, اونٹ کی لگام تھا, میں نکیل تھا, میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا, کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے, قبیلہ پوچھا ہے, ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے, اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. سردار بھی کہنے لگا, سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی, ان کے گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی, مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں, کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا, کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے, ایک آدمی دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے, وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ, پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا, دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی, پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے, اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو میں دے دوں گی, کوئی پیچھے نہ, کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا,
تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کریں، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیرک فی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی ہے، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجورے کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجورے کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان